اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے اور عالم ملکوتی نے جب جھک کر زمین کی طرف دیکھا تو انسان کو گناہ کرتے ہوئے پایا۔ تو فرشتوں نے بڑا افسوس کیا کہ اے رب ذوالجلال، یہ تیرے کیسے بندے ہیں؟ تو نے ساری نعمتیں ان کے لیے پیدا کی ہیں، آسمان زمین ان کے لیے پیدا کیا، خزانے ساری دولتیں اور مقامات ان کو دیے ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ تیرے گناہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم آج کے بعد ان کے لیے استغفار نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے وہ استغفار کیا کرتے تھے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہ حضور کہ اے اللہ اس مخلوق کو بخش دے، کہ اے اللہ ان کی نیکیاں قبول کر لے، گویا کہ وہ اللہ کے پاس رہ کر انسانوں کے سفارشی بنے ہوئے تھے۔ جب یہ نظارہ دیکھا کہ یہ کتنے بڑے ناشکرے ہیں، کتنے ناقدرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یہ شکر ادا نہیں کرتے، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتو، اصل میں اس لیے ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں کہ یہ مجھے دیکھ نہیں رہے، چونکہ پردہ خفا میں ہوں اس لیے ان سے یہ معصیت ہو جاتی ہے۔ تو تم چونکہ میرے سامنے ہو، مجھے دیکھتے ہو، میں تمہارے اور میرے درمیان پردہ حائل نہیں ہے، اس لیے تم پر میرا ایک روب ہے، کبریائی ہے، دبدبہ ہے، تو تم میری عبادت اور تسبیح میں لگے رہتے ہو۔ وہ چونکہ پردہ میں ہے اس لیے ایسی خطائیں ان سے ہو جاتی ہیں، تم ان کے لیے استغفار جاری رکھو۔ بات ہو گئی لیکن فرشتوں کو تسلی نہ ہوئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے چپ تو ہو گئے لیکن انہیں تسلی نہ ہوئی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ساری نعمتیں ان کے لیے بنائی گئی ہیں، سارے کمالات دیے گئے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ناشکرے ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اس پردہ خفا کی حقیقت کو سمجھ نہیں رہے، تو پھر اپنے فرشتوں میں سے 2 فرشتے مجھے دو، میں زمین پر ان فرشتوں کو بھیجوں گا، اور اس کے بعد ان کے اور میرے درمیان پردہ خفا حائل ہو جائے گا، تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے جیسے فرشتے زمین پر کیا کرتے ہیں۔ تو 4 جو فرشتے تھے، نیک فرشتے، وہ حاضر ہوئے اور ان میں سے پھر 2 فرشتے جو ہے وہ سلیکٹ ہوئے اور انہیں زمین پر بھیج دیا گیا، جن کا نام تھا ہاروت اور ماروت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تمہاری پہلی شرط یہ ہے کہ زمین پر جا کر تم نے بت کو سجدہ نہیں کرنا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ شراب کو ہاتھ نہیں لگانا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ زنا کے قریب نہیں جانا، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ قتل نہیں کرنا۔ یہ 4 شرطیں ہیں، ان 4 شرطوں کے تحت تم نے زمین کے اندر رہنا ہے۔ میں پردہ خفا میں چلا جاؤں گا، جیسے یہاں تو میرے سامنے ہوتا ہے، کبریائی اور عظمتوں کو دیکھتے ہو، وہاں پر تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ گویا کہ میں تمہیں زمین پر انسانوں کے اندر بھیج دوں گا۔ اور ہاروت اور ماروت کے جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، ہاروت اور ماروت کا حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ یہ فرشتے بھی سب سے زیادہ متقی پرہیزگار تھے، اور بہت زیادہ یہ معروف تھے اپنی نیکیوں میں تمام فرشتوں کے درمیان۔ قصہ ہاروت اور ماروت قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد میں شیطان لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا لوگوں کو جادو سکھا کر، اور وہ اس چیز کے پیچھے بھی لگ گئے جو بابل میں ہاروت اور ماروت نامی 2 فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، سو تم کفر نہ کرو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102۔ اس قصے کی کچھ وضاحت اس طرح ہے کہ ہاروت اور ماروت فرشتے تھے۔ جب اللہ نے انسانوں کے درمیان ایک آزمائش کے طور پر انہیں بھیجا تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ انسان جادو اور اس کے مضر اثر ان کو آزمایا جا سکے، تو یہ دونوں فرشتے لوگوں کو جادو کی تعلیم دینے سے پہلے واضح کر دیتے تھے کہ یہ ایک آزمائش ہے اور اس میں ملوث ہونا کفر کے مترادف ہے۔
تو ہاروت اور ماروت کا مقصد لوگوں کو جادو سکھا کر آزمانا تھا کہ آیا وہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں یا گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو فرشتوں کی ذمہ داری، وہ صرف اللہ کے حکم سے یہ کام کر رہے تھے اور لوگوں کو بار بار خبردار کرتے تھے کہ جادو کا استعمال، جادو وغیرہ کرنا یہ کفر ہے، تم کافر ہو جاؤ گے۔ تو جادو کی تعلیم سے لوگوں نے کیا کیا؟ میاں بیوی کے درمیان اختلافات ڈالنا، لوگوں کو نقصان پہنچانا اور دیگر برے کام کیے، اور یہ قرآن پاک میں واضح ذکر کیا گیا ہے کہ جادو سے کسی کو نقصان صرف اللہ کے حکم سے پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ واقعہ لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ وہ اللہ کی آزمائشوں سے بچنے کی کوشش کریں اور کسی بھی صورت میں گمراہ نہ ہوں۔ اور اسلامی تفاسیر میں بھی اس واقعے کے مختلف پہلو بیان کیے گئے ہیں، لیکن اکثر علماء نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ قصہ اللہ کی حکمت اور انسان کی آزمائش کو سمجھانے کے لیے ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جادو کا علم بذات خود حرام نہیں، لیکن اس کا غلط استعمال جو ہے یہ ممنوع ہے۔ تو یہ قصہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، اور استقامت اور آزمائشیں آ سکتی ہیں انسان کے اوپر، اور ان کا سامنا کیسے کرنا ہے اور بچنا کیسے ہے۔ پھر کیا ہوا کہ ان فرشتوں نے جب یہ لوگوں کے درمیان یہ علم لوگوں کو سکھانا شروع کیا اور لوگ آزمائش میں پڑتے رہے، یہ منع بھی کرتے لیکن پھر بھی لوگ کفر کرتے۔ کافی عرصہ گزر گیا اور ان دو فرشتوں کی نیکی، پرہیزگاری اور ان کے علم کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ شہرت ملی، اور دور دراز علاقوں میں، دوسرے ممالک میں بھی ان کی شہرت ہونے لگی، ان کے چرچے ہونے لگے۔ ایک عرصے کے بعد ایک خاتون آئی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اور اس نے آ کر یہ علم سیکھنے کی غرض سے وہ ان کے پاس پہنچی۔ جب ان فرشتوں نے اس کو دیکھا تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ پردے میں حائل تھے تو ان کے جو جذبات تھے وہ بھڑک اٹھے، انہوں نے برائی کا ارادہ کیا اس عورت کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں، تو تم پہلے کیا کرو کہ میرے شوہر کو قتل کرو۔ اس عورت نے کہا کہ اس کے شوہر کو قتل کرو، شراب پینی ہوگی تمہیں، اور میرے گھر میں بت ہے، ان بتوں کو سجدہ کرنا ہوگا جب تم یہ کام کرو گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ بڑی حسین اور جمیل خاتون تھی، زہرہ نامی اس کا زہرہ نام تھا، وہ چلی گئی، اور ان کو ادھر یہ وسوسہ آنے لگا کہ ایک بار معاہدہ ہم کر لیتے، کہ اب دیکھو کہ گناہ کی طرف ان کا میلان ہو رہا تھا۔ تو اس وقت نیکی اور اطاعت پر وہ جمے ہوئے تھے جب اللہ تعالیٰ سامنے تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان، ان کے درمیان پردہ حائل ہوا تو ان کا بھی میلان جو ہے وہ گناہ کی طرف جانے لگا۔ جب دوسری مرتبہ وہ خاتون آئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جو تم کہہ رہی تھی ہم وہ پورا کرنے کے لیے ساتھ چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس نے کیا کیا کہ کہا کہ میرے شوہر کو قتل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک انسان کو قتل کرنا یہ کفر کے برابر ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو دوسری شرط اس نے یہ کہی کہ بتوں کو سجدہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہے، ہم یہ شرط پوری نہیں کر سکتے۔ تو تیسری شرط اس نے یہ رکھی کہ تمہیں شراب پینی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ شراب چلے، یہ سب سے کم ہے، تو انہوں نے اسی کو ایکسیپٹ کیا۔ تو یہ جب انہوں نے شراب پی لی تو عقل خراب ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے شوہر کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد بت کو سجدہ بھی کیا، اور اس عورت کے ساتھ پھر برائی بھی کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے اور عالم ملکوتی میں تمام فرشتوں کو کہا کہ دیکھو میں صرف پردہ خفا میں ہوں، تو دیکھو کتنے بڑے فساد کا شکار ہوئے ہیں۔ جب فرشتوں نے یہ دیکھا تو سجدے میں گر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم اس مخلوق کے لیے استغفار کرنا آج کے بعد نہیں چھوڑیں گے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے، انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ آزمائشیں آ سکتی ہیں اور ہمیں صبر اور استقامت کے ساتھ ان کا سامنا کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تو جو انسان اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کتنا مقام عطا کرتا ہے، انسان اس چیز کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔